ہاں اب بتاؤ. زور وہ فلبدی تقریر بچیوں کے لیے ٹاپک چنا ہے. فلبدی تقریر کہاں کرنی چاہیے؟ نہیں سر کہ کوئی بھی کسی کو بھی آپ فلبدی تقریر کے لیے کہہ دیں بڑوں کے آداب کے متعلق. اچھا جی سر. کون کرے گا فلبدی تقریر؟ تم کرو گی؟ مامڑی صاحب کی نواسی تم. السلام علیکم حضور. بڑوں کے آداب. جی بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام. جی سر. ہاں کیا کرنا ہے تقریر؟ ہاں کرو گی تقریر انگلش میں یا اردو میں؟ جی ٹھیک ہے. بڑوں کے آداب بہت ضروری ہوتے ہیں، ہمیں بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. بڑوں کا آداب نہیں ضروری، بڑوں کا ادب ضروری ہوتا ہے. جی اگر آپ بس پہ بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی برا یا کوئی بھرا بندہ آ جاتا ہے تو آپ کو کھڑے ہو کے ان کو سیٹ دینی چاہیے. چاہیے تو تقریر نہ ہوئی ہے، تقریر کرو کوئی. ہاں کون کرے گا تقریر؟ تم تو کہتی ہر کوئی کر لے گا. تم بتاؤ. حدیث میں آیا ہے. ذرا اونچی بولو. تقریر کرنی ہو تو تم کلاس میں کس طرح کرتے ہو تقریر؟ حدیث میں آیا ہے کہ الجنت و تحت اقدام الامہاتی، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اب بڑوں کا ادب کریں، ان کا لحاظ کریں. اور جنت ماؤں کے قدموں سے رہے، بڑے یہاں کہاں سے آ گئے ماؤں سب سے پہلی بات جو کریں ہم ہمارے بڑوں میں سے بڑے ماں ہیں جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اگر اس طرح شروع کرو تو پھر تو کوئی بنتی ہے نا سینس. آگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے میں کس کا احترام کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی ماں کا. انہوں نے پھر سے بولا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی ماں کا. انہوں نے تیسری بار بولا تو پھر بھی انہوں نے کہا اپنی ماں کا. اور جب چوتھی بار بولا تھا پھر انہوں نے کہا تھا اپنے باپ کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا اس میں صرف احترام نہیں سب تھا. میں ساری باتوں کو سب سے زیادہ مقدم میرے لیے کون ہے؟ ماں ماں ماں، پھر چوتھی دفعہ کا باپ. جی. اچھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد باپ کا درجہ ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں ہم نے اس کے بعد پھر باقی ساروں کو چلا جاتا ہے. جی. بڑوں کا احترام احترام یہ ہے کہ بشرطے کہ بڑے بھی شریف آدمی ہوں نا، اوٹ پٹانگ قسم کے نہ بڑے ہوں، کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو سلام کرو، ہیں ان کی بات کا اچھی طرح جواب دو. اگر کوئی غصے میں بھی بات کرے تو صبر سے برداشت کر لو. یہاں بہت ساری تمہاری ڈیوٹی پہ عورتیں لجنا کی ہوتی ہیں نا، یا صدر صاحبہ آ گئیں یا تمہاری انچارج آ گئی، ذرا آنکھوں سے گھور کے دیکھا تو خاموشی سے برداشت کر لو ان کے غصے کو. آگے سے تڑ کر کے جواب نہ دو ان کو. یہ احترام ہے. اگر وہ کہتی ہیں اگر مجھے پانی لا دو، کھانے کی پلیٹ میں کھانا ڈال کے لا دو کسی فنکشن میں تو لا دو. یہ نہ ہو کہ میں آپ کھا رہی ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کھا رہی ہوں اور آپ مجھے کام کروائی جا رہی ہیں. تو عزت احترام سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک. تو ان کی تقریر تو نہیں ہوئی، میری ہو گئی. چلو آگے. بس اگر تمہاری انچارج جو ٹیم ہے ان کو سوال نہ، ایک سوال میں بھی کرتا ہوں نا، اگر ان کو سوال نہ بنانا آتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا پھر بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ بھی احترام ہے. خاموش ہو جاؤ، یہ تو نہیں کہہ سکتے بہت اچھا سوال بنایا، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ پھر اگر یہ کہا بہت غلط بات کو اچھا کہہ دیا وہ جھوٹ ہو جائے گا. اس لیے خاموش ہو جایا کرو. غلط کو صحیح نہیں کہنا لیکن خاموش ہو سکتی ہو تک لڑائی نہ ہو. یہ تمہیں ڈانٹ نہ پڑے. چلو.